ذہانت کہتے ہی اسے ہیں کہ ایکسپیرئنس کو ری شیپ کرتے رہنا، ایک ہی تجربے کو 10 پروسیس سے گزارتے رہنا۔ جو آدمی بھی ایک تجربے کو کئی کانشس فارمز میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ ذہین ہے، اور جو ایک تجربے کو اس کی ابتدائی جبری اور غیر اختیاری کانشس فارم تک محدود کر لیتا ہے اپنے لیے، وہ گویا ذہن کی سرگرمیوں کا راستہ روک دیتا ہے، پھر وہ صرف حافظے کو ذہن سمجھنے کا مریض ہو جاتا ہے۔ تو جیسا میں نے عرض کیا، زمان مکان یہ شعور کا فریم ورک ہے اور وجود پر اضافی ہے، یعنی ہمارا تصور وجود یہ نہیں ہے کہ وجود ہی زمان و مکان ہے یا زمان مکان ہی وجود ہے، مطلب ان دونوں میں آئیڈینٹیٹی والی نسبت نہیں ہے۔ تو کیونکہ وجود کی بعض شرطیں وجود کے اثبات کی، کسی چیز کو موجود کہنے کی بہت بڑی بڑی شرطیں زمان و مکان کو موجود کہنے کی اجازت نہیں دیتی، تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وجود حقیقی ہے اور ٹائم سپیس اس پر اضافی ہے، اور ٹائم سپیس کی اس اضافیت پر فلسفے میں بھی زور دیا جاتا رہا ہے، حتیٰ کہ فزکس میں بھی ایک تیقن کے ساتھ جیسے اسے ثابت کیا گیا ہے، اور جو ٹریڈیشنل میٹا فزکس ہے یعنی ویدانتی ڈسکورس جو ہے، اس میں اس مسئلے کو انتہائی کلیت اور پرنسپیالٹی کے ساتھ گویا دکھا دیا گیا ہے، گویا چکھا دیا گیا ہے۔ وہ ان کا جو تصور مایا ہے تو اس کی بنیاد ہی اس پر ہے، جو بھی ٹیمپورل ہے، جو بھی اسپیشیل ہے، جو بھی ایکسپیرینسیبل ہے، امیجنیبل ہے، وہ سب اعتبار ہے، وہ سب ایلیوژن ہے، وہ سب مایا ہے، اور مایا ہونا یعنی مایا کا ادراک ہی ہمارا علم ہے، یعنی ہمارا علم بھی محض ایک اعتبار، ایک مفروضہ، ایک سمجھوتا ہے۔ تو غرض یہ کہ شروع سے لے کر آج تک اس اصول کو اپنی اپنی اصطلاحوں اور اپنے اپنے ورلڈ ویو کے مطابق بیان کیا جاتا رہا ہے، یہ کوئی اجنبی موضوع نہیں ہے۔ اب یہ کہ تھوڑا سا اور کہہ دوں کہ ان سب کی بنیاد وجود کیا ہے، جیسے ہم نے کہا بنیادی سوال ہے، اور اس سوال کے دیے گئے جوابات کی گونج کا نام ہے علم۔ تو یہ جو وجود کیا ہے کہ سوال میں پہلی جو ریئلائزیشن شرط ہے، یعنی پری کوالیفیکیشن یہ ہے وجود کیا ہے کا جواب اٹمپٹ کرنے کی، وہ ہے میں کیا ہوں، میں کون ہوں۔ تو ایک جو سینس آف آئی ایمنس ہوتا ہے، جو عقل کی سرگرمی کا نتیجہ نہیں ہے، جو کسی تحقیق سے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ شعور اور یعنی جاننے اور ہونے کا ایک کی یکجانی کا ایک یونٹ اور ایک پوائنٹ ہے، جو مطلب ہمیں بغیر کسی کوشش کے حاصل ہے، اور وہ یہ ہے کیونکہ جو وجود بھی شعور رکھتا ہے اس کی پہلی کانشسنس سینس آف آئی ایمنس کی ہوگی۔ اس سینس آف آئی ایمنس کی بنیاد پر، جس کے بغیر کسی بھی طرح کا کوئی بھی علم جو ہے وہ شروع بھی نہیں ہو سکتا، حرکت بھی نہیں پکڑ سکتا، اور اختتام اور کمال تکمیل کو بھی نہیں پہنچ سکتا، یعنی موجود ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ سینس آف آئی ایمنس اگر میں
تخلیقی نظر سے اور اپنے پیور ارادے اور پیور اختیار کی فضا میں رہتے ہوئے، کیونکہ میں اپنے اوپر اختیار رکھنے کی فضا کو جتنا چاہے طول دے سکتا ہوں، میں اپنے اندر چیزوں کو نئے سرے سے سیٹ کرنے کے لیے بے شمار اسکیمز روزانہ تخلیق کر سکتا ہوں. یعنی میرا اپنے ساتھ جو ایک جو ٹیسٹ آف آئیڈینٹی ہے وہ مجھے اختیار اور جبر کے پیراڈائم میں نہیں رکھتا. میں اپنے ساتھ اختیار کی ایک ورجن حالت رکھتا ہوں، اور اس کو اگر میں بیدار کر کے اپنے اوپر اپلائی کرتا رہوں، یعنی اپنے سینس آف آئی ایمنس میں نئی جہتوں کا اضافہ کرتا رہوں، اپنے سینس آف آئی ایمنس کو شعور کی تمام صلاحیتوں کا موضوع بناتا رہوں، چاہے باری باری چاہے مجموعی طور پہ، اور پھر ہر نئی سینسیبلٹی کو کسی اور کرافٹڈ ایکسپیرینس سے توڑتا بھی چلا جاؤں. تو اس طرح کا جو ایک جیسے اختیاری ایک تخلیقی سینس آف آئی ایمنس، اس کی بنیاد پر مجھے اگر حسی اور ذہنی تجربات کی تشکیل کرنے کی دعوت دی جائے تو وہ نہ قبول کرنا گویا ایک سوڈو آئی ایمنس کا ثبوت ہوگا. تو اپنے آپ کو کھنگالتے رہو، سجاتے رہو، بناتے رہو، اپنے شعور کی تمام قوتوں کے ساتھ، پوری خلاقی کے ساتھ، ایک ہائر انٹلیکچول فضا میں. تو پھر اس کی بنیاد پر ہمارا باہر کی دنیا سے جو تعلق ہے، اس تعلق سے پیدا ہونے والے ذہنی اور حسی تجربات بھی جو ہیں وہ نئی صورتوں، نئے سبسٹینسز میں بدلتے رہیں گے. تو جو آدمی اپنے حسی اور ذہنی تجربات کو رنگا رنگ رکھتا ہے، متنوع رکھتا ہے، وہی آدمی ذہین ہے، وہی کریٹو ہے، وہی کریٹیکل تھنکنگ کو جانتا ہے، یعنی برت سکتا ہے. تو واضح ہو گیا نا کہ یہ ہمیں ایک سانچہ ملا ہوا ہے، اس سانچے کو خالی نہ چھوڑو. بس یہی ہمارا، اگر ہم صرف اتنا سمجھ لیں کہ ہم ایک سانچے کی طرح ہیں اور اس سانچے کو ہر وقت جو ہے وہ کام میں لگا، اس سے کام لینا چاہیے، تو ہمارے بہت سارے مسائل کا جیسے کم از کم ایک باطنی اطمینان کی صورت میں خاتمہ ہو جائے گا. تو اسی طرح زمان، مکان، ٹائم، سپیس جو ہیں، یہ ذہن اور ذہن کا جو موضوع ہے، چاہے وہ آئی ہو، چاہے داؤ ہو، چاہے دس ہو، چاہے دیٹ ہو، یہ ذہن اور اس کے تمام جو موضوعات ہیں ان کے درمیان اصول حرکت کی حیثیت رکھتا ہے. یعنی زمان مکان کا پیشگی، انٹیوشن، تصور. تو یہ سب اس کی حیثیت ہے. تو یہ حیثیت جیسے ایک فلسفیانہ، سائنسی، عارفانہ اور تخلیقی اعتماد کے ساتھ جیسے قبول کر لینی چاہیے. یہ میں نے کچھ لکھے ہیں، تو اس میں ہم جب مشق کریں گے تو انشاءاللہ یہ بات جیسے بالکل واضح ہو جائے گی، گویا تجربے میں آ جائے گی کہ ذہن کی ترقی میں جس کریٹیوٹی، جس خلاقی کا بنیادی کردار ہے، تو یہ جو ٹائم سپیس کے جو پرائیورائی انٹیوشنز ہیں، یہ کانٹ کی اصطلاح میں، یہ انٹیوشنز اس کی بنیادیں ہیں.
تو اس سے ذرا سا ہم گزرے تو ہمیں یہ لگے گا کہ ہم ایک نئے آرڈر آف ٹیمپوریلٹی میں ہیں، اس کو ایلیوژن مانتے ہوئے، تو وہ دیکھے گا کیسے انشاءاللہ۔ اب یہ مکانی اصطلاحات ہیں، مکانی یونٹس ہیں، یہ مکانی یونٹس ہیں، مطلب وہ ہمارے آئیڈیا آف اسپیس کے، اور یہ زمانی یونٹس ہیں۔ تو اس کو اگر ہم ان کو جن جن حدود میں رکھنے کی عادت ہم ڈال چکے ہیں، اگر ہم ان حدود کو توڑنا شروع کر دیں، اور یہ جو ان حدود کو توڑنے کا عمل تخریبی نہیں ہے، ناہلسٹک نہیں ہے، یہ عمل ایک ری پرٹیکولرائزیشن کا عمل ہے۔ ری پرٹیکولرائزیشن کا مطلب واضح ہی ہوگا، لیکن اپنے اطمینان کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ موجود ہونے کے نئے نئے احوال اور شواہد ہم اپنے ذہن، اپنے آپ کو بھی اور اپنی موضوع چیزوں کو بھی فراہم کرتے چلے جائیں گے اگر ہم ان مکانی زمانی تحدیدات اور باؤنڈریز کو توڑنے میں کامیابی حاصل کر لیں، اور وہ کامیابی کسی علمی مقصد سے نہیں ہے، وہ کامیابی ایک وجودی فلاورنگ پیدا کرنے کے لیے ہے، سبجیکٹ اور آبجیکٹ دونوں میں۔ تو جس آدمی کو اپنے سینس آف آئیمنس میں ایک فلاورنگ کا تجربہ نہیں ہوتا، اس کا وہ دنیا جہان کا علم پڑھ جائے، وہ ایک مطمئن وجود نہیں ہوتا، وہ ایک جینوین دماغ نہیں ہوتا۔ تو یہ دیکھیے، یہاں اور یہیں میں گویا مزید تحدید آ گئی نا، یہاں کا دائرہ بڑھتا جا سکتا ہے، مطلب ہر آدمی کا یہاں اس کے اپنے تصور خودی کے مطابق ہے، یعنی یہاں آبجیکٹ کی صفت ہوتے ہوئے بھی سبجیکٹیوٹی کا میدان ہے، سبجیکٹ سے بھرا ہوا ہے، آبجیکٹ سے نہیں۔ تو یہاں اس کو آپ یہاں کو جتنا چاہے پھیلا دیں، یعنی زمین سے لے کر آسمان تک کو بھی ہم یہاں کہہ سکتے ہیں، بشرطے کہ یہاں کے اس دائرے کی پرسپشن میں ہماری سینس آف آئیمنس شامل ہو، یعنی میں ہوں کے احساس اور شعور کے بغیر یہاں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یا پریزنس آف آئیمنس کے بغیر یہاں کی تشکیل نہیں ہو سکتی۔ یہ واضح نہیں، یہاں ایک ڈائریکٹ آئیمنس ہے اپنی پوری پریزنس اور اپنی ریفرنشیل مرکزیت کے ساتھ۔ تو یہاں میں کوئی وہ پرکار گھما کے ہم نہیں کہہ رہے، زمین کا ٹکڑا نہیں کہہ رہے۔ جب بھی میں یہاں کہوں گا تو یہاں کا مطلب ہے جہاں کے مرکز میں میں ہوں، میری نسبت سے یہاں۔ اب میں جتنا بھی وسعت رکھتا ہوں، میرا یہاں اتنا ہی وسیع ہوگا۔ تو یہ وہ دائرہ ہے جو فکسڈ نہیں ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا یا گھٹتا جاتا ہے۔ لیکن یہیں میں ایک تاکید ہے، ایک فکسٹی ہے۔ جب ہم کہیں گے یہیں، تو وہ جیسے ایک پوائنٹڈ یہیں ہے، یعنی اتنا یہاں، یعنی یہیں کہنے کا مطلب ہے کہ پورا یہاں نہیں، اتنا یہاں، جو مطلب یہ کہ جس میں یوں سمجھیں کہ میں اپنے جسمانی وجود کو، یہ میں محض مثال دے رہا ہوں کہ میں اپنے جسمانی وجود کو
ریفرنس بنا لوں تو کہوں گا یہیں، یعنی جہاں میں اپنے جسم کے ساتھ ہوں اس کے قریب قریب کا ایریا وہ یہیں ہے۔ تو یہاں دائرہ ہے، یہیں اس دائرے کو نقطہ بنا لینے کا عمل ہے۔ واضح ہے نا؟ تو اب یہ اس میں جو ہے وہ تخلیقی تصرف کرنا، اس میں ذہن کو کامیابی سے اپلائی کرنا یہاں میں وہ آسان ہے، لیکن ٹرکی بھی ہے کہ ہم ایسے ہی کہہ کے فارغ ہو جائیں خود کو دھوکہ دے کے کہ ہمارا یہاں یہ کائنات ہے، میرا یہاں یہ کائنات ہے۔ تو لیکن اس کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کیا یہ میں اپنے ایکسپیرینس سے کہہ رہا ہوں، کیا میرا اپنے بارے میں کوئی ایکسپیرینس اس کا سبب ہے جو مجھ سے یہ کہلوا رہا ہے کہ یہ پوری کائنات جو ہے وہ یہاں ہے۔ تو وہ اس میں بس یہ کہ ذرا دھوکہ نہ کھائے اور جی نہ چرائے، یعنی اگر پہلے سمجھ میں آئے کہ نہیں یہ تو ایسے ہی کتاب میں پڑھا ہوا ایک دعویٰ ہے جو میں نے کر دیا، تو چلو اس دعوے کو تھوڑا سا سکیڑ کے جو ہے وہ اپنے آپ کو یہاں کے ایک نسبتاً بڑے دائرے کا مرکز بناتے رہنے کی کوشش کرتے رہیں۔ تو اب یہیں جو اصل مسئلہ ہے وہ یہیں میں ہے کہ بس یہیں، تو یہیں کی حد کو توڑنا، یہیں کی فکسٹی کو جو ہے وہ منہدم کرنا، یہ اگر ہمیں کامیابی ہو جائے، اور وہ کامیابی علمی نہیں ہے، وہ کوئی ثابت کرنے والی کامیابی نہیں ہے، اس کا مفید اور مضر ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اس کا واہمہ ہونا بھی مفید ہے، بشرطے کہ وہ واہمہ جیسے میرے اندر تجربے کی سی حالتیں پیدا کرے۔ تو یہیں، تو اگر میں یہیں کہتے ہوئے اس سے سمجھا جانے والا لازمی مفہوم اسے اضافی بنانے میں کامیاب ہو جاؤں، کم از اپنی نظروں میں، ظاہر ہے دوسرے کی نظر میں تو نہیں، اپنی نگاہ میں میرا یہیں نقطہ نہ رہ جائے بلکہ یہاں سے بڑھا ہوا دائرہ بن کے رہ جائے، کیونکہ یہاں کے دائرے میں چاہے جتنا بھی وسیع ہے اس میں ریفرنس کی حیثیت رکھتا ہوں، مرکز کی نہیں، لیکن یہیں میں مرکزی حیثیت بھی رکھتا ہوں، مرکزی حوالے کی حیثیت رکھتا ہوں۔ تو جس جگہ پر میں مرکزی، جس ویل ڈیفائنڈ جگہ پر میں نے اپنی مرکزیت اسٹیبلش کر لی ہے، اپنے ہی لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی، تو وہاں اگر میں اس دائرے کو بڑھاؤں بلا شرکت غیرے، یہیں میں صرف میں ہوں، تو اسی بلا شرکت غیرے سینٹرلٹی اور سیلف پریزنس کو میں اگر بڑھانے میں کامیابی حاصل کر لوں اپنے لیے اور ایکسپیرینسیبل بنانے کی حد تک میں اس میں وسعت پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کر لوں، تو میرے ذہن میں عظمت کے عناصر پیدا ہو جائیں گے۔ ایک ذہانت چھوٹی چیز ہوتی ہے، میرے ذہن میں ایک عارفانہ سبسٹنس پیدا ہو جائے گا، میرے وجود میں جیسے ایک جیسے جنتی سی فلاورنگ محسوس ہونے لگے گی۔ یہ کر کے دیکھیے، یہیں کو بڑھا دیجئے، یہیں کا سائز یہاں سے بڑھا کے دکھا دیجئے، تو اس کو جیسے چیلنج بنائیے اور یہ کر کے دیکھیے تو
بالکل جیسے ہم اپنے وجود کی سطح پر بھی کے حساب سے بھی بلندی کی طرف چلے جائیں گے اور ایک متحرک عروج ہمیں نصیب ہو جائے گا. یہ کر کے دیکھیے. اور اسی طرح وہاں اور وہاں میں سینس آف آئیمنس پریزنس کے ساتھ نہیں ہے. وہاں میرے ہونے کا احساس وہ تصور کی سطح پر ہے یا وہاں کے بارے میں کوئی کانشسنس پیدا کرنے کے وسیلے کی حد تک ہے. ورنہ وہاں میرا ہونا وہ اس طرح نہیں ہے جیسے یہاں میں ہے. تو میرے یہاں کے باہر ایک دائرہ وجود ہے، وہ وہاں ہے. تو اب میرا دائرہ، یہاں کا دائرہ چاہے جتنا بھی وسیع ہو، بہت کازمولوجیکل بن جائے، لیکن وہاں جو ہے برقرار رہنا چاہیے. یہ ایک نقطے کی بات اپنی سمجھ کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا یہاں فرش سے عرش تک ہو، لیکن وہاں جو ہے وہ باقی رہنا چاہیے. کوئی یہاں وہاں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے سکتا. اور یہ بات جیسے ہمیں تجربے سے دریافت کرنی چاہیے کہ ایک انفینٹی کا سا تاثر دینے والا یہاں ایک نقطے کا امپریشن دینے والے وہاں سے الگ ہے، وہ اس میں نہیں سما سکتا. یعنی وہاں کا نقطہ یہاں کے دائرے میں نہیں سما سکتا. اب یہ اس کا یہاں نہیں سما سکنا وہ آپ کے تصور مکان کو توڑ کے رکھ دے گا. یعنی ہمارا جو تصور مکان ہے نا، ایسی جگہ جہاں مادہ جمع ہو، تو جہاں فاصلے ہوں، تو یہ کل وجود کی تعبیر میں کافی نہیں ہے. وجود کی تعبیر ایک ٹرانسینڈنس کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اور وہ ٹرانسینڈنس مجھے زمان و مکان کے لیے بھی درکار ہے، ورنہ میں زمان و مکان کو استعمال نہیں کر سکتا سانچوں کی طرح. واضح ہے نا؟ تو یہ وہاں جو ہے وہ ایک ٹرانسینڈنس کے ساتھ اے ٹیمپورل ہے، اے اسپیشیل ہے، غیر زمانی ہے، غیر مکانی ہے. تو اپنے وہاں کو ذرا ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ وہ غیر زمانی اور غیر مکانی نقطے کی طرح تخیل میں آ جائے، وہم میں آ جائے، خواب میں دکھائی دے جائے، لیکن ایفیکٹیولی، یعنی ایفیکٹیولی کا مطلب یہ ہے کہ یہ واہمہ بھی میرے ذہن میں کچھ چیزوں کا اضافہ کرے، پروڈکٹیو ہو، اور میرے احوال اور احساسات میں بھی ایک نئی سینسیبلٹی پیدا کر دے. تو یہ واضح ہے نا؟ تو بس وہاں کو ڈی ٹیمپورلائز کرو، ڈی اسپیشلائز کرو. اور یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ جا کے کسی کے آگے ثابت کرنا ہے. یہ جو ثابت کر سکنے والے دعوے ہوتے ہیں نا علم وغیرہ کے نام سے، یہ دماغ کو بہت زیادہ سکیڑ دیتے ہیں. اس میں ہوتا یہ کہ ثابت کرنے والے دو چار ہوتے ہیں، اور ان کے اس ثبوت پر یقین لانے والے بے شمار ہوتے ہیں. تو یہ جو بے شمار لوگ جو یقین لے آئے ہیں اس ثبوت پر، جس کی یہ آزادانہ ویریفیکیشن نہیں کر سکتے، یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، تو ان کے دماغ اس موضوع کی طرف سے بند ہو جاتے ہیں. یعنی فزکس کی تھیوریز کو ہم نے مان لیا، ظاہر وہ سب صحیح ہے، وہ نہ ماننا بے وقوفی ہے. لیکن جیسے ہم نے مان لیا کہ بھئی ابھی تک تو یہی بہتر تھیوری ہے، یہ کہہ کے ہم نے مان لیا،
لیکن ہمارا ماننا ایک عجیب طرح کی ڈس انٹرسٹڈنیس کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہم کائنات کو کسی اور نظر سے دیکھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ نہ کرو، فزکس کی تحقیقات کے نتائج کو تخلیقی فکر کی یلغار میں بہانے اور گرانے کی کوشش کرتے رہو، اس ذمہ داری سے آزاد ہو کر کہ مجھے اس کی ویریفائبلٹی بھی دکھانی پڑے گی۔ چیزیں ویریفائبلٹی کے پھندے سے جتنی اوپر اٹھتی جائیں، اتنا اگر انہیں علم کہنے کی بجائے انہیں کانشیس اسٹیٹس کہا جائے تو اتنا ہی وہ ذہن کو جیسے ترقی دیتی رہتی ہیں، ذہن کی نشو و نما ہوتی رہتی ہے ان باتوں سے جو ویریفائیبل نہیں ہیں، اور ذہن خود ان پر جیسے ویریفائیڈ نالج کا گمان نہیں رکھتا۔ تو دماغ کو صرف معلومات کی ضرورت تھوڑی ہے، دماغ غلطی کرنے میں بھی ذہانت دکھاتا ہے۔ دماغ کو غلطی کرنے والا بنائیں ان موضوعات پہ جو ثابت شدہ حقائق کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، تو دیکھیے گا کہ دماغ کس طرح روشن، زندہ اور جیسے ہنستا کھیلتا ہوا ملے گا۔ تو وہاں اور وہیں، تو اب کیونکہ وہاں جو ہے وہ دائرہ ہی الگ ہے، علم کے اعتبار سے بھی، وجود کے لحاظ سے بھی واضح ہے نا، تو وہ بالکل الگ دائرہ ہے۔ تو وہاں کا جو نقطہ ہے، یعنی وہاں کی جو کنسنٹریشن ہے، وہ وہیں گویا ہمارے لیے ایک جیسے پوائنٹڈ انفینٹی کی طرح ہے۔ تو ہم وہاں نقطے اور دائرے میں وہ فرق نہیں کرتے پھیلاؤ کا جو یہاں اور یہیں میں کرتے ہیں، کیونکہ یہ دائرے کا پھیلاؤ اس کے زمانی مکانی ہونے کو لازم کرتا ہے، اور سمٹاؤ جو ہے وہ مطلب اگر سمٹاؤ اسی زمان و مکان سے بننے والے دائرے میں ہو تو سمٹاؤ جیسے چھوٹی چیز ہے، لیکن وہاں کا قانون دوسرا ہے، وہاں پھیلاؤ ذہنی ہے اور سمٹاؤ جو ہے یعنی کہ پوائنٹڈنیس یہ یقینی ہے، پھیلاؤ اعتباری ہے اور نقطہ بن جانا یہ حقیقی ہے، یعنی ڈائمنشن لیس ہو جانا، موشن لیس ہو جانا یہ نقطے میں سما سکتا ہے، دائرے میں نہیں۔ تو اے ٹیمپوریلٹی اور اے اسپیشیلٹی اگر مینیفیسٹ ہوگی تو کسی سپرا ڈاٹ میں ہوگی، تو یہ وہی سپرا ڈاٹ ہے۔ اسی کو جیسے ہم اس کو ایکسپیرینس کریں، اور ہمیں کون سا ثابت کرنا ہے، اور ہم کون سا اس کو مذہبی موضوع بنا کے کر رہے ہیں کہ وہ کسی چیز کا اندیشہ ہو جائے۔ ہم تو دو جہتیں دیکھ رہے ہیں، ایک مایا کی جہت ہے، ایک جیسے برہما کی جہت ہے، تو ہم اس کو ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے ہر مفروضے، ہر وہم کو اتنا شدید کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایکسپیرینس ہونے لگے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہاں اور کہیں۔ تیسری جہت یہی ہے نا کہ ہم مکان کے ڈویژنز کرتے ہیں، یہاں، وہاں اور کہاں۔ یہ جو کہاں ہے یہ پوری کازمالوجی سے ٹرانسینڈنٹ ہے، یہ وہاں جو ہے یہ پوری آنٹولوجی سے ٹرانسینڈنٹ ہے، یہ کہاں پوری کازمالوجی سے ٹرانسینڈنٹ ہے، یعنی کہاں اس کا غیر زمانی ہونا بھی جیسے اضافی سا لگتا ہے، یعنی وہاں کو غیر زمانی غیر مکانی کہہ دیا جائے
تو جیسے ایک بات جو ہے وہ جیسے ایک تخیل کی منطق کے مطابق ٹھیک ہے، لیکن کہاں کوئی لوکیل نہیں ہے نا، تو کہاں میں کو اے اسپیشیل کہنا بھی غیر ضروری اور غیر صحیح یا غیر تسلی بخش لگتا ہے۔ یعنی کہاں وہ دائرۂ وجود ہے جس سے ریلیٹ کرنے کے لیے زمان و مکان کا سلبی یا ایجابی حوالہ جو ہے وہ کارگر نہیں رہتا۔ یعنی زمانی کہنا بھی اس کو جیسے بے اثر سی بات ہے، اور غیر زمانی غیر مکانی کہنا بھی جیسے اس سے ریلیٹ نہیں کرنے دیتا مجھے۔ تو یہ جو کہاں ہے ایک آزاد کہاں کہ جو نہ افرمیشن میں ہے نہ نیگیشن میں ہے، یہ جو پیور ٹرانسینڈنس ہے، یہ ذرا سا بس ایسے ہی آدمی کہتا رہے کہ نہ غیر زمانی نہ زمانی، نہ غیر مکانی نہ مکانی، تو یہ ایک تھوڑا سا اپنے اندر گونجنے دے اس کہاں کو، تو ایک عجیب و غریب قسم کی جیسے آدمی میں حالت سی پیدا ہوتی ہے، اور وہ حالت اس کو خود اپنا جو ہے وہ جیسے آؤٹ آف ڈیفینیشن ہونا تجربہ کروا دیتی ہے۔ یہ کر کے دیکھیے کہ مجھے اپنے بارے میں جو ڈیفینیشنز مطمئن کرتی آئی ہیں وہ ڈیفینیشنز جیسے ٹوٹ جاتی ہیں، وہ ناکافی ہو جاتی ہیں، وہ میرے لیے غیر متعلق ہو جاتی ہیں۔ اگر کہاں کو انٹرنلائز کر کے دیکھو ذرا، تصور میں، تخیل میں، ایسے ہی احساس میں، کہاں اس کی گونج ہی ایسی ہے کہ وہ آدمی کو بعض ایسی چیزوں سے بھر سکتی ہے جس کا کبھی کسی طرح سے وہم بھی نہیں لایا جا سکتا۔ تو کہاں اور کہیں، یہ کہاں جو ہے یہ سمجھیں کہ مطلب یہ کہاں زمین ہے اس غیر زمانی اور زمانی بائنریز سے ماورا، یہ ایک زمین ہے اور کہیں اس کا آسمان ہے، یعنی کہیں اس پیور ٹرانسینڈنس کو بھی ٹرانسینڈ کیے ہوئے ایک مرتبہ ہے۔ واضح، کیونکہ اگر کسی نے تصوف وغیرہ دیکھا ہو، یعنی ڈاکٹرینل تصوف، فلاسفیکل، تو وہ اس کو اپریشیٹ کرے گا کہاں اور کہیں۔ یعنی کہاں، مثال طور پہ کہاں عالم الوہیت ہے، اور کہاں عالم الوہیت ہے اس کے اسماء و صفات کے ظہور کے ساتھ، اور کہیں عالم صفات ہے اس کے اسماء و صفات کی ایبسنس کے ساتھ، یعنی ان سے بھی ماورائی کی حالت میں۔ تو اپنے اپنے ذوق کے مطابق اپنا کہاں اور اپنا کہیں ذرا بنائیے۔ اب ایک چوتھا ہے، یہ سسپینس ہے کہ جہاں، اب یہ چار ہی اشارے ہیں نا، مطلب یہاں، وہاں، کہاں، اور یہ بھی تو استعمال ہوتا ہے جہاں، وہ یہاں ہے، وہ وہاں ہے، وہ کہاں ہے، وہ جہاں ہے، وہ سب صحیح ہے۔ تو اس جہاں کو ہم کنورٹ نہیں کر سکتے، اس کو ہم سکیڑ نہیں سکتے، جیسے کہاں کو کہیں، یہاں کو یہیں۔ تو جہاں سے کوئی ایسا لفظ نہیں بنتا، اور جہاں سے کوئی ایسا تصور بھی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ جہاں کو بنانا ہے، یہ جہاں کہاں کو بھی ایکسپیرینس کروا دے گا اس کی کوئڈٹی کے ساتھ، وہاں کو بھی تجربہ کروا دے گا، اور یہاں سے بھی خود کو ڈیٹیچمنٹ کے لائق رکھے گا۔
یہاں محدود ہونے سے بچائے رکھے گا۔ تو یہ جہاں پہ جیسے غور کیجئے سوالیہ نشان لگائے نا، جہاں، جہاں، کہاں، جہاں، یہاں، جہاں، وہاں، جہاں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو ذرا سا کر کے دیکھیے، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے شعور کا جو فطری مکانی سانچہ ہے، جس میں ہم سبجیکٹ کو آبجیکٹیفائی کرتے ہیں، اب یہ میں اس کی تفصیل نہیں جاتا، ایسے ہی ذرا غور آپ لوگ بھی کیجئے کہ جہاں ہم اپنے آپ کو توسیع دے کر انفسی وجود سے آفاقیت کے مظاہر پیدا کرنے کے لائق بناتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ سب اس میں آ جائے گا۔ تو وہ کر کے دیکھیے۔ تو ہاں آج ہم نہیں، ابھی وقت ہے، تو وہ ہو گیا جناب۔ اب یہ ہے ذہن کا جو ہے وہ ٹائم فریم ورک، دوسرا یعنی موومنٹ والا فریم ورک، وہ بھی اس کے بیسک یونٹس میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے وہاں دیکھا کہ اب اور ابھی، جب اور جبھی، تب اور تبھی، اور کب اور کبھی۔ اب اس میں آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ انفینٹی کو زمانے سے مناسبت نہیں ہے، لہذا اس کے کسی پہلو پر سوالیہ نشان نہیں لگانا پڑا۔ اسپیس میں انفینٹی سے مناسبت کا امکان ہے، تو اس لیے وہاں آخری جو چیز تھی جہاں، اس پہ سوالیہ نشان بنانا پڑا۔ وہ گویا اس میں پاسبلٹی آف انفینٹی یا اس کا ایک انریلائزیبل انفینیٹیوڈ ہے یہ جہاں۔ تو اس کو بھی جیسے اب یہاں کو پھیلاؤ دینا آسان ہے، کیونکہ اس پھیلاؤ میں علم اور حواس اور معلومات شریک ہیں، کہ اب جتنا آپ کا علم کائنات ہے وہ یہاں کہہ کہ خود بیٹھ جائیے، وہاں چالاکی چل سکتی ہے اسپیشیل ٹرمز میں، لیکن یہاں نہیں، یہاں ہر چیز جیسے یوں کہنا چاہیے کہ ہر چیز جیسے فکسٹی کی اپنی فکسٹی کی حفاظت کرتے ہوئے ایک موومنٹ کا حصہ ہے۔ تو اب اور ابھی، اب اس کو ذرا اب کو پرسنلائز کرنا ہے نا، ہم یہ سارا کچھ اس لیے کرنا ہے کہ ہم اس کو پرسنلائز کریں۔ اب کو پرسنلائز کرنا یہ بڑے وجود کا تقاضا کرتا ہے، یعنی دماغ بڑا کرنا ہے تو یہ سب کرو، اور وجود بڑا کرنا ہے، آتھینٹک بنانا ہے تو یہ دیکھو۔ شعور مکانی اور یہ زمانی اصطلاحات میں، جیسے وہ کیا نام مولانا روم کا ایک شعر ہے کہ صوفی ابن الوقت باشد اے رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق، کہ صوفی بس اب کا آدمی ہوتا ہے، صوفی بس اب میں ہوتا ہے، اس کے لیے جب تب اور کل کہنا جو ہے وہ جیسے اجنبی چیز ہے، اس کو ان سے دلچسپی نہیں ہے، اس کی ناؤنیس جو ہے وہ ایٹرنیٹی کی چھاؤں میں رکھتی ہے اسے۔ تو واضح ہے نہیں بات؟ تو اس میں بڑا آدمی پیدا ہوگا یا بڑا آدمی بننے میں مدد ملے گی، اور ایک جو ہوتا ہے نا کہ
اپنی آئیمنس کو ریویو کرتے رہنے کی اہلیت نصیب ہوگی۔ تو یہ دیکھیں، اب ناؤ کو ایٹرنل ناؤ بھی کہا گیا ہے لٹریچر میں، فلسفے میں بھی اور عرفانیات میں بھی۔ تو ناؤ ایٹرنل ناؤ، اور ابھی یہ ٹیمپورل ناؤنیس ہے۔ واضح ہے؟ تو یہ ٹھیک ہے نا، ایک غیر متناہی آن لمحہ اب جو ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا، وہ اتنا زیادہ مکمل ہے، اتنی کلیت کا حامل ہے کہ اسے اجزاء میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک ناقابل تقسیم آن، یہی ابدیت ہے۔ تو اب ایٹرنل ناؤ، ابھی ٹیمپورل ناؤنیس، یہ اب ایسے ہی کہتا جاتا ہوں، باقی تو سب آپ لوگ کر ہی لیں گے۔ اسی طرح جب اور جبھی، یہ جب بھی میرا امپرسنل اب ہے، اب پرسنل اب ہے، اور جب بھی اب ہی ہے، لیکن اسے ابھی پرسنلائزیشن کے عمل سے گزرنا ہے۔ تو واضح ہے نا کہ اب ایک کل، جب وہی کل، لیکن سرے دست مجھ سے فاصلے پر، میری رسائی میں لیکن مجھ سے فاصلے پر۔ اور جبھی یعنی اب کے تقاضے پورے کر دیے تو جب اب بن جائے گا، اب جبھی ابھی بن جائے گا۔ واضح ہے یہ بات؟ تو اسی طرح تب اور تبھی، کہ یہ کرو گے تب یہ ہوگا، یا جب یہ ہوا تب یہ ہونے میں آیا۔ تو اب ان میں ماضی مستقبل وغیرہ کے جو استعمال سے فرق پیدا ہوئے ہیں، مطلب روزمرہ کی زبان میں ان میں کوئی ماضی میں استعمال ہوتا ہے، کوئی مستقبل میں، اس کو نظر انداز کر کے یہ سب بیسک یونٹس آف ٹائم ہیں۔ تو تب جب تک پہنچنے کے بعد پچھلا اب جو ہے وہ تب بن جاتا ہے۔ یعنی میں کمالات کی ایک حرکت میں ہوں، میں نے اب کا حق ادا کر دیا، تو اب یہ اب میرے لیے تب ہے، اور اگلا جو اب ہے جو جب کا عنوان رکھتا ہے، وہ جب اب میرے لیے اب ہے۔ تو یہ بھائی شاعرانہ باتیں ہی صحیح، چلو یہ، لیکن شاعرانہ باتیں جو ہیں نا، وہ آدمی کی کو شگفتگی کے حال میں رکھتی ہیں، جس کی عقل کو بہت ضرورت ہے۔ تو تب اور تبھی، یہ گویا اب سے جب آئے تو یہ تب پہلے نمبر پہ ہو گیا۔ تو اب جب تب جو ہے، تب اب میں ڈل گیا، تب کو مجھے حاصل نہیں کرنا ہے، تب میرا گزشتہ اب ہے۔ اب اس کے بعد جو آخری یونٹ ہے وہ ہے کب۔ یہ کب کبھی اب نہیں بنایا جا سکتا، جب تب یہ اب بن سکتے ہیں، یہ اب ہی کے مختلف مراحل ہیں، لیکن کب، یہ کب ہونا، اس کا کبھی بھی جو ہے وہ معطل یا ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ کب جو ہے، یہ میرے یوں کہنا چاہیے
کہ یہ وجود و عدم کی بائنری سے نکل جانے کے بعد حاصل ہونے والا کب ہے، یعنی یہ کب جہاں تمام کانشس اور ایگزسٹینشیل بائنریز ختم ہو جائیں، جہاں ماضی مستقبل حال کی تمیز مٹ جائے، وہ کب ہے۔ یعنی یہ کب اوریجن کے معنی میں بھی ہے، یہ کب جو ہے وہ حاصل کے مفہوم میں بھی ہے، اور یہ کب ایک مکمل ڈیٹیچمنٹ رکھنے والی ایکسپیرینسیبل یا امیجنیبل جو ہے وہ ساعت بھی ہے۔ تو اب کو کوالیفائی کرو، جب کو اب بناؤ، اور تب تمہارا بہت تیزی سے بنتا رہے، اور کب کو کوالیفائی کرو، یعنی جس نے اب کو جب بنانے میں کامیابی حاصل کر لی، وہ کب کو ایکسپیرینس کے بغیر گویا اس سے وہ فائدہ اٹھا لے گا جو تجربے ہو جانے کے بعد بھی اب اور جب میں نہیں تھا، کیونکہ یا یہ اب پرسنلائز اب ہے، اور یہ اب جو ہے یہ گویا ڈی پرسنلائزیشن کا نتیجہ ہے۔ اپنے کو بناتے چلے جاؤ پورے، یعنی کہ پورے نقشے تکمیل کے مطابق، اور تکمیل کرتے ہی اپنے بنائے ہوئے کو ڈھا دو، تب کب تک پہنچو گے۔ تخریب کاری ضروری ہے۔ یہ جتنے معانی اور حقائق اور مسلمات دنیا کے تعلق سے ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں، یعنی کہ اب اس میں مزید ذہن استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ ان سب شکنجوں کو توڑو کہ زمین گول ہوتے ہوئے بھی صرف گول نہیں ہے، یہ کر کے دکھاؤ۔ تو یہ جو فزیکل سائنسز یا امپیریکل سائنسز جو ہیں، یہ ہمارے لیے پھندے بناتی ہیں۔ تو جب تک ان کے بنائے ہوئے سیٹ اپ کو قید خانے کی آرائش و زیبائش سے تعبیر نہیں کریں گے ہم، اس وقت تک ذہن کے اندر موجود ایک جذبہ تسخیر اور ایک پیشن فار نیگیشن کی حفاظت کیا بیداری ہی ممکن نہیں رہ جائے گی۔ ذہن تحدید کرتا ہے اور تحدید کو توڑتا ہے۔ ذہن ثابت شدہ چیزوں کو نئی ویریفائبلٹیز فراہم کرتا ہے۔ ذہن دیکھی ہوئی چیزوں میں اندیکھے پن کے عناصر کو جیسے داخل کرتا رہتا ہے تسلسل کے ساتھ، تاکہ وہ اس کی طرف متوجہ رہے تجسس اور کشش اور اشتیاق کے ساتھ۔ تو ذہن اس طرح چیزوں کو اپنے لائق بناتا چلا جاتا ہے۔ ذہن چیزوں سے اپنی علمی ضرورتوں تک محدود نہیں ہے۔ ذہن چیزوں سے جیسے تسکین، فرحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ذہن چیزوں کو پر جیسے ایک مربی اور محسن کی نظر بھی ڈالتا ہے، تاکہ وہی شے جو میرے دماغ میں بہت اعلیٰ پروسیسنگ کے نتیجے میں بنی ہے، یہ باہر موجود شے باہر ہوتے ہوئے اس سطح کی ہو جائے، کہ ذہن گویا اس کا پروسیسر نہ رہے بلکہ آئینہ بن جائے۔ تو یہ ایک ذہنی اور خارجی وجود کے جو مراتب ہیں، ان کے درمیان ایک توازن، ایک ہارمونی، ایک ہم آہنگی اور ہم اصلی پیدا کرنے کا عمل ہے، جو یہ سب علوم کے روب سے اسے کم نہ ہونے دیں۔ تو بس انشاءاللہ ہم سب ذہین بھی ہو جائیں گے اور مطلب بھرے پورے آدمی بن جائیں گے، اللہ نے چاہتا۔